آدھے تو سو رہے گھروں میں اور آدھے راستوں میں بیٹھے ہوئے جلسہ سن رہے، کچھ پیچھے سن رہے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت شاندار عمارت پیچھے تعمیر کر دی ہے، آپ حضرات نے حضرت کا بخوبی ساتھ نبھایا، تو کچھ وہاں بیٹھے، کچھ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ بھائی سو رہے جاگ رہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتانا کون کون سو رہے؟ یہ سارے آدھے سو رہے اور آدھے جاگ رہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے ماشاءاللہ۔ صحیح ہو کے بیٹھ جاؤ، بس دعا ہونی ہے۔ یہ ترچھے بن کے جو بیٹھے ہیں وہ صحیح ہو جاؤ، بالکل دعا ہونی ہے۔ دعا کے لیے آدمی کا صحیح ہونا اور بیدار ہونا ضروری ہے، ورنہ جب دعا ہوتی ہے آدمی مانگنے والا، دعا کرانے والا کہتا ہے کچھ اور نیند میں جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کچھ۔ تقریروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک طبیعت میں انبساط رہے، بیدار رہو، آنکھ نہ کھلی رہے بلکہ ذہن دماغ بھی بیدار رہے، دین کی باتیں سنو، اور جب نیند کا زیادہ تقاضا ہو پھر سو جاؤ۔ اس لیے ہم نے جلسے کی نشست بہت مختصر کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت مفتی صاحب نے مجھے اخیر میں حکم کر دیا ہے میں بتاؤں کچھ اور مجمع والے جو آدھے سو رہے آدھے جاگ رہے وہ سمجھ لیں کچھ۔ وہ جیسے ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، کافی دیر ہو گئی تھی، جلسے بہت دیر تک چلتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، یہی مظفر نگر میں ایک سال ایک جلسے میں شرکت کی، اخیر میں میرا نمبر لگایا، میں بھی جا کر سو گیا، نہ مجھے یہ یاد رہا کس وقت مجھے کرسی پر بٹھایا اور نہ یہ یاد رہا کیا وقت ہوا۔ بس جب دعا شروع ہوئی اذان فجر کی شروع ہو چکی تھی، جب احساس ہوا کتنا بڑا ظلم ہوا، بس پھر میں نے کہا بھائی سبھی یہیں رکیں، وضو دعا کے فوراً بعد مختصر دعا وضو کریں، نماز سبھی پڑھیں۔ اس لیے کہ مسلمان جلسہ تو سب سنتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں۔ پوری رات محفل سجی، سب بیٹھے رہے، فجر قضا ہو گئی، اس جلسے کا کیا ملے گا؟ پوری رات آپ نے دین کی باتیں سنی لیکن فرض ادا نہ کیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایمان والو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 3 بجے تک جلسہ سنا تھا یا نہیں، اللہ یہ ضرور پوچھے گا فجر کی نماز قضا کیوں ہوئی۔ تو انشاءاللہ یہاں تو بہت مختصر نشست ہے، ہم نے کسی بچے کا پروگرام نہیں دیا، اپنے نوجوان بھائیوں ساتھیوں اور اپنے بزرگوں کا سب کا خیال کیا ہے، اور یہ مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کا بھی خیال کیا ہے کہ انہیں تقاضا زیادہ رہتا ہے۔ مرد بعد میں گھر میں اٹھتا ہے، پہلے ہی اٹھتی ہیں، تو سو رہے یا جاگ رہے بھائی ہیں؟ سبھی جاگ رہے، اس لیے کہ تقریر تو بہت ہو چکی، مجھے تو 2-4 موٹی باتیں بتانی ہیں، اور جب تک پورے نہیں جاگو گے جو راستے میں بیٹھے نہیں آئیں گے میں وہ 2-3 مسئلے نہیں بتاؤں گا۔ بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو سننا، جاگتے ہوئے سننا، جسے نیند آ رہی ہو وہ یہاں اسٹیج پر آ جائے، یہاں سو جائے، ورنہ یہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا، وضو کی سنتیں بتا رہے تھے۔ آج رواج ختم ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں، تو وضو کی سنتیں بتا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وضو کرنے والے کو سب سے پہلے اچھی طرح گٹوں تک ہاتھ دھونے چاہیے۔ اب ایک بڑے میاں بھی بیٹھے تھے بیچارے، جن کے کان بھی کچھ جواب دے گئے تھے، کچھ سنتے تھے، انہوں نے سمجھ لیا، مسئلہ سنا، صبح فجر میں گئے، رات کو تو جلسہ سنا تھا دیر تک، تھوڑی دیر سے آنکھ کھلی، جلدی مسجد پہنچے اور مسجد پہنچ کے وضو کرنے لگے۔ مفتی صاحب نے نماز بھی پڑھا دی، دعا بھی ہو گئی، کتاب بھی ہو گئی، اشراق کا وقت ہو گیا۔ کچھ بچوں کی نظر پڑی، کہنے لگے دادا ابا کیا کر رہے ہیں، اب تک وضو نہیں ہوا؟ کہنے لگے ارے بے وقوفو، رات ہی تو مفتی صاحب مسئلہ بتا کر گئے بیان میں کہ گھنٹوں تک ہاتھ دھو،
بتایا تھا کیا؟ گٹوں تک ہاتھ دھونا، انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ گھنٹوں تک ہاتھ دھونا نمازی قضا کرنا۔ تو جو آنکھ کھلی رہتی ہے ذہن سو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا، ہمارے قاری صاحب قاری محمد عابد صاحب ایک روز معلوم کر رہے تھے کہ جو ایک لطیفہ آپ نے کبھی سنایا تھا حبیب پور میں، وہ مجھے یاد نہیں رہا کیسے سنایا تھا۔ میں نے کہا بھائی حبیب پور میں ہی سناؤں گا، اس سے پہلے کہیں اور نہیں سنا تھا، کہ حبیب پور کے بچے، نوجوان ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ، ان کی محبتیں جہاں مفتی صاحب کو ملی ہیں، الحمدللہ میرے حصے میں بھی بہت ساری آئی ہیں۔ ان کی دعائیں الحمدللہ میرے ساتھ ہیں۔ ہمارے بچے جو حافظ اور عالم بنے ماشاءاللہ، اور ایک بڑی جماعت بنی، تو ماشاءاللہ ان کی محبتیں میرے ساتھ۔ تو میں نے کہا جب آپ نے سنا تھا حبیب پور میں، تو انشاءاللہ حبیب پور میں ہی سنو گے۔ ابو قاری عابد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کا تو جلسہ الگ ہوتا ہے، اور ہر پروگرام میں عام طور سے ان کی چھٹنی ہو جاتی ہے۔ آپ تو بیٹھے ہیں، بھائی مہدی حسن بیٹھے ہیں، بھائی نام بیٹھے، اور لوگ سب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے، ممشاد وغیرہ اور سب بیٹھے ہیں، بھائی مشاہد وغیرہ سب بیٹھے ہیں، ملے جلے بیٹھے ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ جتنی بوڑھی عورتیں وہ ساری ایک طرف، اور جتنی جوان ہیں وہ ایک طرف، یا یوں کہہ لو جتنی ساس ہیں وہ ساری ایک سائیڈ میں، اور جتنی بہو ہیں وہ ساری ایک سائیڈ میں۔ بیاہ شادی ہو تب دیکھ لینا، کوئی موت ہو تب دیکھ لینا، اور جلسے میں تو ہوتا ہی ہے یہ سب۔ اور پھر کیا، جتنی بوڑھے وہ ساری ساس بیٹھی ہوئی اپنی بہوؤں کی برائی کر رہی، اور بہو ساس کی برائی کر رہی۔ مقصد جلسے کا فوت ہو گیا، جلسے سے جو حاصل کرنا تھا نہ حاصل کر سکی، لیکن میں انہیں بیدار کرنے کے لیے، باتوں سے روکنے کے لیے، وہ لطیفہ جو 2-3 سال پہلے میں نے سنایا تھا ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، کہ جلسہ ہو رہا تھا، اور جلسے میں کسی مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا کہ شوہر اگر بیوی کا نام لے تو بیوی کا نام شوہر لے سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا نام پکارا کرتے تھے، لیتے تھے، لیکن بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ مکروہ ہے، اسے نام نہیں لینا چاہیے۔ اور انہوں نے بتایا کہ مکروہ تو ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا الٹا، وہ نہیں ختم ہو گیا، وہ جو نیند کا جھٹکا لگا، یا بات کر رہی تھی نہیں ختم ہو گیا، اس نے سمجھا کہ اگر بیوی شوہر کا نام لے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جلسہ ختم ہوا، دیر سے جا کے سو گئی، بچی نے اٹھائی، اماں جان اٹھ جاؤ، 10 منٹ باقی ہیں، قضا ہو جائے گی فجر کی نماز۔ ابھی بوڑھی اماں جلدی جلدی اٹھی، ضرورت سے فارغ ہوئی، وضو کیا، دیکھا وقت بہت کم ہے، 2 فرض ہی پڑھ لیتی ہوں، 2 فرض کی نیت باندھی، اور جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھی اور پڑھنے لگی درود شریف، دعائے معصورہ، بس ذہن چلنے لگا کہ آج تو مولوی کا اللہ بیڑا غرق کرے ایسا مسئلہ بتا گیا، اگر نماز سے باہر نکلوں گی تو میرا نکاح ختم، اور نماز سے باہر نہیں نکلتی تو نماز ختم۔ اس لیے کہ شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، اب نماز مکمل کہاں پہ ہوگی بھائی؟ بتاؤ زور سے، نوجوان بیٹھے، السلام علیکم ورحمت اللہ ہوگی نہیں؟ بیٹھی بھی سوچتی کیا کر رہا ہوں، مولوی تو کر گیا کام گڑبڑ، مسئلہ الٹا بتا دیا۔ اگر سلام پھیروں تو شوہر کی جو زوجیت میں یہ زندگی گزاری ہے مجھے علیحدہ ہونا پڑے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، سلام نہیں پھیرتی تو نماز چلی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ان کی سمجھداری سے کبھی مقابلہ مت کرنا، نہ کبھی ان کے سامنے بہادر بننا۔ آپ چودھری صاحب، خان صاحب، گوجر صاحب، جو کچھ بھی ہیں، مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ جو کچھ ہیں باہر ہیں،
گھر تو حکمت مصلحت سے یہ کام چلانا، اس لیے کہ یہ دو آگے کی جانتی ہے۔ جیسے اس بوڑھی اماں نے کام چلا لیا، بس جب دیکھا اس نے کہ بات نہیں بنتی، کہنے لگے السلام علیکم فاطمہ کے ابا، السلام علیکم زینب کے ابا، سلام بھی پھیر دیا اور نکاح بھی بچا لیا۔ یہ ان کی سمجھداری ہے، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اسی طرح حشاش بشاش رکھے، آپ کے چہروں کی یہ مسکراہٹ اور آپ کے چہروں کی یہ خوشی ہمیشہ اسی طرح سلامت رہے۔ بہرحال دعا کا وقت قریب ہے، بس دعا ہونے والی ہے۔ جو نوجوان ادھر ادھر ہیں، دیکھو اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور ہمارا بھیڑیا کون ہے بھائی؟ شیطان۔ تو ادھر ادھر بیٹھو گے وہ اچک کے لے جائے گا، آ جاؤ مجلس میں آ جاؤ، دعا ہونے والی ہے۔ بہرحال مجھے دو چار بات عرض کرنی ہے، اگر چاہ گئے ہو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، میں دو چار باتیں بتا دوں؟ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیان اور تقریر تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب، مولانا محمد یامین صاحب فرما چکے، اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ شاعر صاحب نے بہت اچھے انداز میں دین کی بہت سی باتیں بھی بتا دی، سیرت کی باتیں بھی بتا دی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے دو تین ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے لال خط کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور عام طور سے خطبہ نکاح میں بھی سنا ہوگا۔ نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، عموماً تو مسلمان ویڈیو بنانے میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اسے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ نکاح ہونے والا ہے جو پیارے نبی کی ایک سنت ہے اور عبادت ہے، میں اس میں شریک ہو جاؤں۔ لیکن کچھ اچھے اور نوجوان اور ہمارے بڑے اسی لیے وہ نکاحوں میں جاتے ہیں کہ ہم نکاح میں شریک ہوں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ادا کی جا رہی ہے ہم اس میں شریک ہو کر سعادت دارین حاصل کریں۔ بعض لوگوں کی نیت دعوتوں کی اور دوسری ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال بتانا یہ کہ یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ کیا فرمایا گیا اس حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ کس کی سنت ہے نکاح؟ ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب نبی کی سنت نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر نبی نے طریقہ بھی تو بتایا ہوگا، نبی نے عمل کر کے دکھایا بھی تو ہوگا۔ آقا نے خود کے اپنے نکاح بھی تو کیے ہیں، آقا نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی تو کیے ہیں، انہوں نے طریقہ بتا دیا۔ قیامت کی صبح تک جو اس طریقے پر چلے گا وہ میری سنت کے مطابق عمل کرے گا، جو اس سے ہٹے گا وہ مفتی ولی متقی حضرت تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا۔
کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ منگنی کرنا سکھایا۔ اللہ کے نبی نے لال خط دینا اور لینا سکھایا۔ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ کیا جہیز لینا سکھایا۔ اللہ کے نبی نے کیا موٹی موٹی رقمیں دی یا نہیں؟ میرے بھائی، لڑکی والے کی مجبوری بن جاتی ہے بعض مرتبہ، بچی کا نکاح نہیں ہوتا اگر اس کے پاس جہیز کی رقم نہ ہو۔ ابھی 10-15 دن پہلے ایک قاری صاحب، انہیں اپنی 2 بچیوں کا نکاح کرنا ہے، وہ اپنا گھر کام کاج کرتے ہیں، 2.5 بیگھے زمین اس کے پاس کل ہے، 4 بیٹیاں ہیں، لیکن نکاح جہاں جاتا ہے بیٹے والا شرط لگا دیتا ہے، اگر منگنی میں تم 1 لاکھ روپے دو گے، اگر تم شادی کے موقع پر بائیک اور 1 لاکھ روپے دو گے، ہمیں آپ کی بیٹی کا نکاح منظور ہے، ورنہ ہمیں آپ کی بیٹی کا نکاح منظور نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس کے گھر میں خرچ چلانے کے لیے دوسرا کوئی روزگار نہ ہو، یا وہ صرف امامت کرتا ہو، مدرسے کا مدرس ہو، یا چھوٹا موٹا کام کرتا ہو، یا وہ دیہاڑی مزدور ہو، یا 2-4 بیگھے اس کے پاس زمین ہو، وہ کہاں سے اتنی رقم لائے گا کہ 4 بیٹیوں کے نکاح کرنے ہیں؟ تو کہاں سے اتنے پیسے لائے گا کہ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے گا؟ یہ چھوٹے کی بات کر رہا ہوں، آج صبح سویرے کی بات ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی میرے پاس آیا جو بھٹا چلاتا ہے، اپنی بچیوں کے نکاح کے تعلق سے فکر مند، پریشان حال، لیکن پریشانی مسلمانوں معاف کرنا، وہ ان کی ہو یا ان کی یا میری، ہماری پریشانی بیٹی کے نکاح تک رہتی ہے۔ جب بیٹے کا نمبر آتا ہے نظریہ سب کا بدل جاتا ہے۔ ساس کو وہ بہو اچھی لگتی ہے جو ساس کے کنڈل لے کر آئے، ساس کی 2-4 چیزیں لے کر آئے، نندوں کو وہ بھاوج اچھی لگتی ہے، وہ بھابھی اچھی لگتی ہے جو ننند کے لیے بھی سامان لے کر آئے، اور میرے بھائی بڑے میاں کو وہ بہو اچھی لگتی ہے جو ڈھیر سارا سامان اور بہت موٹی رقم لے کر آئے۔ لیکن خدا کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نکاح پسند نہیں ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر یہ نکاح پڑا۔ یہ نکاح نہیں ہے، سنت نہیں ہے، تجارت ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس زناکاری کا کھولنے کا اور زناکاری کو رواج دینے کا نکاح کو ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے، جو نکاح مہنگے کر دیے گئے تو زنا عام ہو گیا، نکاح تاخیر سے ہو رہے ہیں، بدکاری پھیلتی چلی جا رہی ہے، لڑکیوں میں بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکوں میں بے حیائی چلی جا رہی ہے۔ ایمان والے، معاملہ یہاں تک بگڑ گیا کہ آج کا 14-15 سال کا بچہ حدود پار کر گیا ہے، اور اس معاشرے سماج کا کیا ہوگا، اس انسانیت کا کیا ہوگا جہاں 13 سال کی بیٹی کے ساتھ کوئی درندہ منہ کالا کرتا ہے اور 13 سال کی بچی وہ ماں بن جاتی ہے۔ ایسے معاشرے اور سماج میں اگر ہم نے نکاح کو سستا نہ کیا، نکاح کو ہم نے نبی کی سنت کے مطابق نہ کیا، اگر ہم نے یہ خرافات، یہ رسمیں، یہ بدعات ہم نے نہ چھوڑے، یہ آتش بازی نہ چھوڑی، یہ فیشن نہ چھوڑے، یہ لڑکوں کی بکری نہ چھوڑی، اللہ کی عدالت لگے گی، مجرم آپ بھی ہوں گے، مجرم ہم بھی، کون بچے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ کہاں ہیں ہم؟ ایک مفتی زاہد کے کھڑے ہو جانے سے ایک مثال تو دی جا سکتی ہے کہ مفتی زاہد حسن صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح سنت کے مطابق کیا، یہاں تک کہ چچا ناراض ہو گئے، کسی کی ناراضگی کا خیال نہیں کیا۔ اگر ناراضگی اور راضی کا خیال کیا تو وہ اللہ کی ناراضگی کا خیال کیا، اپنی قبر کو سامنے رکھا، اپنے حشر و نشر کو سامنے رکھا، اپنی آخرت کو سامنے رکھا۔ کل میدان حشر میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو، کہیں اللہ کے نبی منہ نہ موڑ لے کہ نکاح تو میری سنت تھی، تو میری سنت کو تجارت کیوں بنایا، لڑکے کو عالم بنا کر بازار میں فروخت کیوں کر دیا۔ مفتی صاحب کے پیش نظر یہ بات تھی، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دربار میں شکر ہونا ہے، تو اپنے بچے کا نکاح شریعت کے مطابق کر لیا۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، کیا اکیلے آدمی سے کام چلے گا؟ ایمانداری سے یہ میرے نوجوان بھائی، یہ میری مائیں بہنیں، یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ بتائیں کیا لاحول پڑھنے سے ماحول بنے گا؟ ہم خرافات بھی دیکھیں، بیاہ شادی میں منکرات بھی دیکھیں، آتش بازی بھی دیکھیں، بیاہ شادی میں طرح طرح کے بے حیائی اور بے پردگیاں بھی دیکھیں، ہم کیمرے بھی دیکھیں، ہم طرح طرح کی وہاں جو فحش حرکات ہوتی ہیں وہ بھی دیکھیں، بھدے مذاق بھی دیکھیں، بےہودہ کلام، بےہودہ باتیں بھی سنیں۔ ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں، ہم ساری باتیں سن کر لاہور پڑھیں، اللہ کی عدالت میں چھوٹ جائیں گے؟ بتائے کوئی نوجوان، کوئی میرا بھائی، میرا بزرگ، کوئی امیر صاحب، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ صالح، بتائے مجھے کیا ہوگا ایسا؟ نہیں، اللہ کی عدالت میں تو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تو پوچھیں گے، جب بہن بیٹیاں دامن اسلام سے نکل کر دوسرے کے یہاں امن تلاش کر رہی تھی، اللہ تو پوچھے گا، اے ایمان والو، اس دین اسلام کی خاطر میرے لاڈلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس انسان نے جس انسان کی وجہ سے میں نے ساری کائنات، یہ نباتات، یہ جمادات، سب کچھ بنایا، یہ زمین و آسمان پیدا کیے، میرے اس لاڈلے نے تو اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کبھی احد میں وہ میرا لاڈلہ زخمی ہوا، کبھی اپنے دندہ نے مبارک شہید کرا دیے، کبھی مکے کی گلیوں میں میرے اس لاڈلے کو مارا اور پیٹا گیا۔ اللہ تو پوچھے گا تم نے اس دین کے لیے کیا کیا، بلکہ دین کو مٹانے کے لیے کوششیں کی، لاکھوں روپے اس لیے خرچ کیے کہ معاشرے سماج میں میری عزت بڑھ جائے۔ خدا کی قسم، جب مفتی زاہد صاحب نے مجھے سنایا اور بتایا کہ ہمارے بھائی ہیں وہ ناراض ہو گئے، 3 بھائی مفتی صاحب کے والد صاحب تھے، ایک ہی ان کے چچا بچے ہیں، میرے تایا زاد بھائی ہیں، جب انہوں نے بتایا وہ ناراض ہیں اس لیے کہ شادی کے طریقے سے ان کے نظریے سے نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہی تھا، بہت سارے روپے ملے، بہت سارا سامان ملے، گاڑی ملے، اور مفتی صاحب اگر یہ لا لے تو ہم لے لیں، ہم لا کر جو ہے بعد میں دے دیں۔ وہ ناراض ہو گئے، شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو سب راضی ہیں۔ میاں اگر وہی ناراض ہو گیا، خدا کی قسم میرے گھر پر لعنتیں برسیں گی۔ کیا کروں گا میں دنیا کو راضی کر کے اگر میرا اللہ ناراض ہے؟ آپ کے رہبر، آپ کے قائد نے، آپ کے ذمہ دار نے، جن کے ساتھ آپ کی محبتیں وابستہ ہیں، جن کے آپ کے دلوں میں جن کی محبت ہے، جن کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے، جس شخص نے یہاں آنے کے بعد آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، آپ کے گھر گھر میں حافظ اور عالم پیدا کیا، اس نے مثال قائم کر کے بتا دی، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر کے بتا دیا۔ حبیب پور والوں، خدا کی قسم، میدان حشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کہنے لگے کسی عالم نے ہمیں نہیں بتایا تھا نکاح کیسا ہے، اللہ کے یہاں نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کھڑا کر دیں گے، بتائیں گے کہ تمہارے قائد، تمہارے رہنما نے تمہیں بتا دیا تھا نکاح کیسے ہوتا ہے، بیٹوں کا نکاح کیسے کرتے ہیں، اور نبی کی سنت زندہ کیسے کرتے ہیں۔ کریں گے نبی کی سنت زندہ انشاءاللہ؟ کمال ہو گیا۔ آپ میرے اپنے ہیں، مجھے جتنی محبت اپنی بستی سے ہے اس سے کہیں زیادہ اس بستی سے ہے، آپ سے ہے۔ لیکن میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے حسب نسب دیکھا جاتا تھا، خاندان قبیلہ دیکھا جاتا تھا، بچی کی دینداری دیکھی جاتی تھی۔ آج کچھ نہیں، موٹی رقم ہے تو چھوٹی بھی چلے گی،
بڑی گاڑی ہے تو کالی بھی چلے گی. لڑکا ناراض رہے راضی رہے ماں باپ کو پرواہ نہیں، جبکہ نکاح تو دو بندوں کا ہو رہا ہے. اگر ان کا دونوں کا دل ہی نہ ملا، لڑکے لڑکی کا دل نہ ملا، تو ایمانداری سے بتاؤ ان کی گاڑی کیسے بڑھے گی آگے؟ یہ شادی ان کے لیے تو جہنم بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح حسب نسب جمال کی وجہ سے نہ کرو، بلکہ بچی کی دینداری کی وجہ سے کرو. دیکھنا چاہیے میرے نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کیا سنیں، حالات کس قدر خراب ہیں. آپ کو کیسے بتاؤں میں؟ 2 سگی بہنیں جن کی عمریں تقریباً 25 سال کے قریب، ایک 27 سال کے قریب، ماں باپ کو چھوڑ کر اس لیے چلی گئی کہ ماں باپ کے پاس جہیز کے لڑکیوں کے لیے جہیز دینے کے لیے نہیں تھا، رقم نہیں تھی، پیسے نہیں تھے. باپ رات بھی رو رہا ہے، بیٹی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کہیں اور چلی گئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر تنہے تنہا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، حبیب پور والوں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ درخواست کر رہا ہوں، اگر مفتی صاحب نے مثال پیش کی ہے تو میں بھی وعدہ کروں، آپ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچے کا نکاح سنت اور شریعت کے مطابق کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مفتی صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے، انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میری درخواست ہے، تم کبھی بھی یہ تمنا مت کرنا کہ سونے کے کنگن میری بہو لے کر آئے، کبھی یہ مت سوچنا کہ چاندی کے کنگن لے کر آئے، کبھی یہ مت کہنا، بلکہ اللہ کے حضور درخواست کرنا، مولا کریم مجھے ایسی بہو دے دے جو میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. ورنہ ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں. نوجوانوں، آپ نے تو دیکھا نیلا ڈرم بڑا مشہور ہو گیا، اور ایک تو اتنی چالاک نکلی، نیلا ڈرم بھی چھوڑ دیا، اس نے سلنڈر میں ہی اپنے شوہر کو سیٹ کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ بے راہ روی ہے جو صحیح وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچوں کے درمیان آ رہی ہے. اس لیے نبی کی سنت کو سینے سے لگائیں، اور جو ہم بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی، آقا کا فرمان سنتے ہیں، سنت کے مطابق اپنے بچوں کا نکاح کریں. منگنی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لال خط کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ عجیب بات، لال خط اگر دیا جاتا ہے تو ایک جگہ پتہ لگا کہ 7 گاڑیاں وہ لال خط لینے کے لیے آئی تھی، وہ جو شادی کی تاریخ لینے کے لیے آئی تھی. اللہ کے بندے، جو کام فون پر ہو سکتا ہے، خامخواہ اتنا لمبا چوڑا ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں؟ 7 گاڑیاں. ابھی بچی کو دیکھنے کے لیے آئے، ایک جگہ گئے، بچی پسند آ گئی، 6-6 ہزار روپے جتنے آئے تھے سب کو دے دیے. اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا، اپنے بچے کو قابل بنا. اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اس دولت کو، بچی کا جو حق ہے میراث، جسے آج ہم سب بھول گئے ہیں، وہ میراث ادا کرو، اور اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ کہ میری بیٹی کا اتنا حصہ ہے، میرے بعد اسے دے دینا. کیوں ضائع کرتے ہیں؟ لاکھوں روپے جو ہے اسی طرح برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات تو میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ نکاح سنت کے مطابق کریں گے. انشاءاللہ فجر کی نماز سب پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنا بھی سمجھا لو، جمعے کی 2 ہی پڑھیں بس. ساری رات جلسہ سن لیں گے، جلسہ سننا آسان، مسجد میں سب تو ہی رہیں گے. مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. مسجدیں آباد رہیں گی جب تک مسجدیں آباد رہیں گی. مسلمانوں، میرے اور آپ کے گھر آباد رہیں گے. اور یاد رکھو،
حاکم کے بدلنے سے، سرکاروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اعمال کے بدلنے سے حالات انشاءاللہ ہم اپنے اعمال بدلیں گے انشاءاللہ۔